سیدہ مرید فاطمہ سید ضمیر حسین شاہ اور ان کی زوجہ مرحومہ، ان سب سادات کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرمات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ کریم اللہ اہل بیت محمد کی عزت عظمت کا صدقہ ان سادات کرام کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں انہیں مقام عطا فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، ان کے پسماندگان پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان کے سیئات حسنات سے تبدیل فرما۔ مالک خالق بحق بیمار کربلا جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، بالخصوص شہباز حسین شاہ صاحب کی زوجہ اور عمران شاہ صاحب کی زوجہ اور سید مہدی حسن، ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما۔ ہمارے برادر بزرگوار حاجی اظہر صاحب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما۔ کریم مالک خالق تمام ملتمسین کے بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے مومنین بے اولاد ہیں معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بالخصوص سید عمران علی شاہ صاحب، سید سمر عباس، سید جاوید علی شاہ اور حسن بھائی میرا مالک، ان کو بھی اولاد نرینہ عطا فرما۔ سید جاوید علی، مہدی حسن، سید محمد باقر، رضا شاہ، علی جعفر، سید علی یعقوب، مالک ان سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، حج و زیارات کی سعادت نصیب فرما۔ ہر مومن جو تمنا رکھتا ہے مالک اسے حج اور زیارت کی سعادت نصیب فرما۔ امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کے نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا فإنک انت التواب الرحیم۔ دعا ہے مالک بیمار کربلا کے صدقے میں سید کریم حیدر کے بیٹے کو حیدر شاہ کو بھی شفا کاملہ عاجل عطا فرما، صحت و سلامتی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فإنک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ قبولیت دعا کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین، الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد
ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صلوات اللہ یا رسول اللہ. اللہم صلی علی. قرآن مجید فرقان حمید آیت مجیدہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. تحقیق اللہ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور احسان کرنے کا یعنی نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے. میرے محترم سامعین، عادل آقا امیر المومنین نے فرمایا تھا: العدل فضیلت الانسان. کسی انسان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ عادل ہو. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا: عدل و ساعتن. سنیے گا، عدل و ساعتن خیر من عبادت 60 سنہ. سرکار نے فرمایا ایک لحظے کا عدل کرنا، ایک لحظے کا، ایک لمحے میں ایک عدل کا فیصلہ کر دینا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. العدل راس الایمان. سرکار فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام، ایمان کی پہچان یہ ہے کہ انسان عادل ہو. وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے جو عدل سے کام نہ لے، جو ظلم کرے، ناانصافی کرے، وہ مومن نہیں ہے. ایمان کی پہچان، ایمان کی شناخت وہ یہ ہے کہ انسان عادل ہو. میں دوستو عرض کروں کہ بڑی مدت کے بعد آج پھر اس موضوع کو میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا تھا. یہ پڑھنا تو زیادہ چاہتا تھا لیکن اب میرے خیال میں اتنے زیادہ وقت کا وہ نہیں ہے سلسلہ، لیکن انشاءاللہ تھوڑے وقت میں وہ زیادہ باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا. میرے محترم سامعین، آقا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات جو تھی، مولا کی ذات مجسم تفسیر تھی اس آیت کی. یعنی امیر المومنین مجسمہ عدالت بھی تھے اور مجسمہ احسان بھی تھے. اور آقا امیر المومنین علیہ السلام کی پوری زندگی اسی میں گزری کہ ایک عدل پر مشتمل معاشرہ وجود میں آئے. اور خداوند عالم نے قرآن مجید میں انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، آسمانی کتابیں نازل کرنے کا مقصد، دین اور شریعت بنانے کا مقصد اور ہادیان برحق کو بھیجنے کا مقصد ایک چیز بیان کی ہے: لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. تاکہ عدل پر، انصاف پر مشتمل معاشرہ اس کرۂ ارض پر قائم ہو جائے. یہ ہے غرض پروردگار، اور یہ غرض پروردگار ابھی تک محقق نہیں ہو سکی. ابھی تک دنیا میں ایسا وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ عدل کی حکمرانی ہو اور ہر طرف عدل و انصاف ہو، لیکن یہ منشاء پروردگار اور یہ غرض خداوندی ضرور پوری ہوگی. ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اس کرۂ ارض پہ عدل کی حکمرانی ہوگی، عدالت کی حکمرانی ہوگی. میرے دوستو، ساری دنیا اس عدل اور عدالت کے انتظار میں ہے. عدل اور عدالت مہدی کے انتظار.
اللہم صلی علی محمد محمد۔ اس دنیا کو عدل کا انتظار ہے اور عدل کو یوسف زہرا کا انتظار۔ سید الانبیاء نے جن کے متعلق فرمایا تھا یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما مولت ظلم و جورا۔ آقا فرما کے گئے تھے کہ میرا بیٹا مہدی اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی، میرا بیٹا ہوگا، میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم کنیت ہوگا، میرے اخلاق اور اوصاف کا وارث ہوگا، اور اس میرے بیٹے کے صدقے میں اللہ اس زمین کو اس طرح عدل اور انصاف سے پر کر دے گا جس طرح ظلم اور جور سے بھر چکی ہو۔ کیا خوبصورت وہ تعبیر معصوم ارشاد فرماتے ہیں، سنیے گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کیسے عدل کی حکمرانی ہوگی اور کیسے عدل کا دور دورہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جیسے سردیوں کے موسم میں سردی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں گرمی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، یوسف زہرا کے ظہور کے بعد عدل اس طرح گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں ایک تھوڑا سا موقع ملا، 4.5 پونے 5 سال کا عرصہ۔ آقا امیر المومنین کو جب خلافت ملی تو پھر میرے مولا امیر نے بتایا کہ عدل کیا ہوتا ہے اور انصاف کیا ہوتا ہے۔ یقین کیجئے نہج البلاغہ بھرا پڑا ہے، آقا کی سیرت بھری پڑی ہے، ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم جو تھا وہ عدل کے لیے تھا۔ امیر المومنین کی نگاہ میں اقتدار اور حکومت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لوگ کہتے علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی، علی کوئی اقتدار کا بھوکا تھا؟ خدا کی قسم نہیں ہے، آپ نہج البلاغہ میں وہ پڑھیں، جب جنگ جمل کے موقع پہ بصرہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک منزل آئی جسے زیقار کہتے ہیں، شہر ہے، آج بھی عراق کا ایک شہر ہے زیقار۔ منزل زیقار پہ امیر المومنین علیہ السلام نے قیام کیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ میں آقا امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا، اور جب میں مولا کی خدمت میں گیا ہوں وَهُوَ خَاصِفٌ بِالنَّعَالِ، میں نے دیکھا اپنے ہاتھوں سے اپنا پھٹا جوتا علی سی رہے تھے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بتاؤ دنیا کا کوئی حکمران اپنے ہاتھ سے اپنا پھٹا جوتا سیے؟ دنیا کا کوئی حکمران جو ہاتھ سے اپنی چکی چلائے؟ دنیا کو کوئی حکمران جو پیوند لگا لباس پہنے؟ پھٹا ہوا جوتا اپنے ہاتھوں سے سی رہے تھے۔ میری طرف دیکھ کے فرمائے ابن عباس ما قیمت هذه النعال، ابن عباس میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ فقلت لا قیمت لها، ابن عباس کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ اس پھٹے پرانے جوتے کی کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس وقت فرمایا واللہ لہی احب الی من امرتکم، فرمایا ابن عباس خدا کی قسم تمہاری حکمرانی سے علی کو یہ جوتا زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ تمہارے اقتدار سے، تمہاری اس حکومت سے میں علی کو یہ جوتا، خدا کی قسم، علی کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں فرمایا خدا کی قسم یہ جوتا مجھے زیادہ محبوب ہے، لیکن میں نے حکومت کو اس لیے قبول کیا، میں نے خلافت کو اس لیے سنبھالا لِأُقِيمَ حَقًّا وَأَدْفَعَ بَاطِلًا، فرمایا میں نے صرف اس لیے اقتدار کو سنبھالا میں حق کو قائم کر سکوں، باطل کو مٹا سکوں۔ میں نے خلافت کو صرف اس لیے سنبھالا کہ احقاق حق ہو، صاحب حق کو اس کا حق ملے، صاحب حق کو اس کا حق دوں اور باطل کو مٹاؤں اور باطل کو نابود کروں، ورنہ علی مولا کی نگاہ میں اقتدار، میں کہتا ہوں کہ جس کے بیٹے جنت کے اقتدار کے مالک ہوں اس علی کو اس دنیا کے اقتدار کی کیا ہے؟ مجسمہ عدالت، علی عادل امام تھے، علی عادل کو قائم کرنا چاہتے تھے۔ اسی نہج البلاغہ میں ہے جب
مولا چلتے ہوئے بصرہ کے بحر پہنچ گئے نا، سنیے بڑی خوبصورت بات، یقین کیجئے مجھے اتنا لطف آیا اور لطف آتا ہے جب میں مولا کی اس استدلال کو پڑھتا ہوں، اس بات کو پڑھتا ہوں، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ بصرہ کے بحر پہنچ گئے تو جمل والوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، طلحہ زبیر نے اور بی بی نے قلیب جرمی کو، نام کیا ہے؟ قلیب جرمی، قلیب جرمی کو بھیجا کہ علی بصرہ کے بحر پہنچ گئے ہیں، تم جاؤ ذرا علی سے بات چیت کرو، مذاکرات کرو، ذرا علی کے ارادے معلوم کرو، علی کا ارادہ کیا ہے اور کیا چاہتے ہیں۔ قلیب جرمی آیا مولا کے پاس، مولا سے بات چیت کی، گفتگو کی اور مولا امیر المومنین کی چاہت اور ارادے کو معلوم کیا۔ مولا امیر کے ساتھ بات چیت کے بعد قلیب جرمی کہنے لگا، یا علی میں گواہی دیتا ہوں آپ حق پر، یا علی میں گواہی دیتا ہوں آپ حق پر ہیں۔ سننا جملہ سننا، مولا نے فرمایا اچھا اگر تو سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لا ہاتھ بڑھا اور میری بیعت کر لے، اگر مجھے حق پہ سمجھتا ہے تو پھر میری بیعت کر لے۔ قلیب جرمی کہنے لگا نہیں یا علی میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا، میں ہوں اس جماعت کا نمائندہ، میں ہوں اس جماعت کا سفیر، جب میں نمائندہ اور سفیر بن کے آیا ہوں تو میں ان کی رضا کے بغیر اور ان کی مشورے کے بغیر تو بیعت نہیں کر سکتا۔ مولا امیر نے فرمایا یہ استدلال سنانا، جتنے شیعہ سنی بھائی بیٹھے سننا۔ مولا نے فرمایا قلیب جرمی یہ بتا، اگر ان لوگوں نے تجھے اس کام کے لیے بھیجا ہوتا کہ جاؤ کوئی ایسا مقام تلاش کرو جہاں پہ پانی کی فراوانی ہو، جہاں میٹھے پانی کے چشمے ہوں، جہاں سبزہ ہو، ہریالی ہو، اور تو جاتا اور ایک ایسا مقام تلاش کر لیتا کہ جہاں پہ سبزہ تھا، جہاں پہ چشمے تھے، جہاں پہ پانی تھا، اور پھر تو جا کے اس جماعت کو بتاتا لوگوں آؤ میرے پیچھے میں ایک ایسا مقام دیکھ آیا ہوں جہاں پہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جہاں پہ چشمے ہیں، جہاں پہ پانی ہے، جہاں پہ سبزہ ہے، جہاں پہ ہریالی ہے، پھر وہ لوگ تیری بات نہ مانتے، تیرے پیچھے نہ آتے، بے آب و گیاہ صحرا کی طرف وہ چلے جاتے، خشک صحرا کی طرف چلے جاتے، تو پھر تو کیا کرتا؟ کہتا یا علی میں ان کا ساتھ چھوڑ دیتا، میں صحرا کی طرف نہ جاتا، میں تو ان چشموں کی طرف جاتا۔ مولا نے فرمایا اب بیعت کر لے۔ مولا نے فرمایا اب بیعت کر لے، کیوں؟ فرمایا میری حیثیت اسلام میں اسی سرسبز و شاداب مقام کی طرح ہے، میری حیثیت اسلام میں ان نعمتوں سے پر مقام کی طرح ہے جہاں پہ فراوانی نعمت ہے، جہاں پہ چشمے ہیں، جہاں پہ میٹھے پانی ہیں، جہاں پہ سبزہ ہے، میری حیثیت اس مقام کی طرح ہے۔ جب مولا نے یہ استدلال کیا تو قلیب جرمی نے ہاتھ بڑھایا اور بیعت کر لی۔ کہاں لائے گی دنیا علی جیسے عادل حکمران کی مثال؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے بات؟ حضرت عثمان کے مرنے کے بعد جب امیر المومنین کے پاس آئے نا لوگ، یا علی ہاتھ بڑھائیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور آپ خلافت کو سنبھالیں، یہ جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ فرمایا دعونی والتمسوا غیری، جاؤ چھوڑو مجھے اور جاؤ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم بنا لو، جاؤ کسی اور کو حاکم بنا لو۔ کیوں؟ یہ کیوں فرمایا تھا مولا نے؟ اس لیے کہ مولا دیکھ رہے تھے کہ رحلت پیغمبر کے بعد وہ راستہ جو پیغمبر دکھا کے گئے تھے، مسلمان معاشرہ تدریجاً اس راستے سے ہٹ چکا تھا، راہ پیغمبر کو چھوڑ چکے تھے، عدل اور اعتدال کو چھوڑ چکے تھے، بیت المال کی عادلانہ تقسیم نہیں تھی، غیر عادلانہ تقسیم تھی، بیت المال کو لوٹا جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے تھے۔ امیر المومنین سمجھتے تھے کہ اگر میں انہیں اسی راستے پہ لے کے چلوں گا جو راہ پیغمبر دکھا کے گئے، ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا۔
لیکن مجبوراً جناب امیر نے اس خلافت کو سنبھالا، اور کیوں سنبھالا اس کا جواب خود مولا نے دیا ہے، لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، اگر لوگ اکٹھے ہو کے نہ آ گئے ہوتے اور مددگاروں کا مدد دلانے کے یقین کی وجہ سے مجھ پہ حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی، میں خلافت کی باغ ڈور انہی کے کاندھوں پہ ڈال دیتا، مجھ علی کو اقتدار سے کیا واسطہ۔ اور پھر جناب نے جب سنبھالا خلافت کو، پہلا کام جو کیا نا، بیت المال کی غیر عادلانہ تقسیم کو عادلانہ بنایا۔ سنیے، جن لوگوں کے خصوصی وظیفے لگے ہوئے تھے مولا نے وہ ختم کیے۔ مولا امیر فرمایا کرتے تھے، الناس من جہت التمثال اکفاؤ ابوہم آدم و امہم حواؤ۔ مولا علی فرماتے تھے لوگ شکل و صورت کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، سب کا باپ آدم ہے اور سب کی ماں حوا ہے۔ اس غیر عادلانہ تقسیم کو عادلانہ بنایا، اور جب عادلانہ کیا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، یا علی یہ کیا ہوا؟ لوگوں کے وظیفے بند ہو گئے، جو خصوصی مراعات تھیں وہ ختم ہو گئے، قبائل کے سردار کو خصوصی شہریے ملتے تھے وہ بند ہو گئے، بیت المال سے مخصوص کوٹا تھا لوگوں کا وہ مولا علی نے آ کے ختم کر دیا۔ جتنا ایک عرب کو ملتا تھا اتنا ہی ایک عجم کو ملنے لگ گیا، جتنا ایک قریشی کو ملتا تھا اتنا ہی ایک غیر قریشی عرب کو ملنے لگ گیا۔ جب عادلانہ تقسیم شروع ہوئی لوگوں کی چیخیں نکل گئی، یا علی اتنی سختی نہ کریں۔ میرے مولا نے فرمایا میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو بیت المال جو مسلمانوں کا مال تھا وہ برابر میں نے تقسیم کیا۔ فرمایا واللہ لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء وملک بہ الامال رددتہ۔ فرمایا خدا کی قسم مجھ سے پہلے بیت المال کا جو مال عورتوں کے حق مہر میں دے دیا گیا میں وہ حق مہر بھی لوٹاؤں گا، اور مسلمانوں کے جس مال سے کنیزیں اور غلام خریدے گئے میں وہ بھی لوٹاؤں گا۔ لأن الحق القدیم لا یبطلہ شیء، کسی کا حق اٹھا کے کسی کو دینے سے اس کا حق باطل نہیں ہو۔ اس کے بعد فرمایا، سنیے جی جملہ خدا کی قسم، پھر مولا فرماتے من ذاق علیہ العدل فالجور علیہ ازیق۔ علی مولا فرماتے جو عدل کو برداشت نہیں کر سکتا وہ ظلم کو کیسے برداشت کرے گا؟ عدل سے جس کا سینہ تنگ پڑ جائے، عدل سے جس کا سینہ تنگ پڑ جائے وہ ظلم کو کیسے برداشت کرے؟ فرمایا میں کیا کروں؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ فرمایا یا علی سختی نہ کریں، جن لوگوں کے خصوصی وظیفے لگے ہوئے ہیں وہ لگے رہیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو آسانی سے آرام سے چین سے حکمرانی کا موقع مل جائے۔ کوفہ اور بصرہ کی گورنری طلحہ زبیر کو دے دیں، شام حاکم شام کے پاس رہنے دیں، تاکہ آپ کے خلاف شورش نہ کریں، بغاوت نہ کریں، آپ کے خلاف سازشیں نہ کریں۔ جناب امیر کا جملہ سنو گے، مولا امیر نے فرمایا واللہ لو کان المال لی لسویت بینہم۔ لوگوں یاد رکھو خدا کی قسم اگر علی کا یہ ذاتی مال ہوتا نا، یہ میرا ذاتی مال ہوتا، لسویت بینہم، میں تو پھر بھی لوگوں میں برابر تقسیم کرتا۔ فکیف انما المال مال اللہ، یہ تو علی کا ذاتی مال ہی نہیں، یہ تو اللہ کا مال ہے، اللہ کے مال میں علی خیانت کیسے کر؟ اور مجھے مشورہ دیتے ہو کہ چھوڑ دوں میں عادلانہ تقسیم، اور فلاں پہ فلاں شہر پہ فلاں کو گورنر اور فلاں شہر پہ فلاں کو گورنر صرف اپنے اقتدار کے لیے؟ فرمایا اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیہ۔ علی مولا فرماتے کہ تم علی کو مشورہ دیتے ہو کہ میں لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا کر لوں؟ نہیں، اس جملے کو آپ نے سمجھا نہیں۔ میں لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے ناصر بنا لوں، اپنے مددگار بنا لوں کہ میری حکومت کے خلاف سازشیں نہ کریں۔ فرمایا واللہ ما ثمر سمیر وما ام نجم فی السماء نجما ما اطور بہ۔ فرمایا جب تک شب و روز کا سلسلہ چلتا رہے گا، جب تک ستارے آسمان پہ طلوع کرتے رہیں گے، علی کسی کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا نہیں کرے۔
اور کہتے ہو کہ میں شام معاویہ کو دے دوں. فرمایا واللہ لو اقررت معاویۃ علی ما فی یدی لقد کنت متخذ المذلین عضدا. اگر میں شام پر معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنا رہا ہوں. وہ اور تھے حکمران جن کے دربار میں درہم و دینار کے انبار لگے رہتے تھے. علی تو وہ عادل حکمران تھے. ہر شب جمعہ کو بیت المال کے اس کمرے میں جھاڑو دے کے مصلی عبادت بچھا کے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے پروردگارا. مصلی عبادت بچھا کے 2 رکعت پڑھ کے عرض کرتے پروردگارا گواہ رہنا علی نے صاحب حق تک حق پہنچا دیا. گواہ رہنا میں نے صاحب حق تک حق پہنچا دیا ہے. میں نے کسی کا حق روک کے نہیں رکھا. کہاں لائے گی دنیا؟ اس لیے تو جارج جرداق نے لبنان کا عیسائی ہے، انگریز ہے، عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، امیر المومنین کی صفت عدالت پر 4 جلدوں میں کتاب لکھی. عجیب بات نہیں؟ یعنی مکہ کے مفتی نے نہیں، لبنان کے عیسائی نے لکھی. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ماحول معاشرہ انسانی افکار پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے. لبنان کا ماحول اور معاشرہ وہ ہے جہاں پہ ولایت علی کا بیج بویا تھا حضرت ابو ذر غفاری نے. حضرت ابو ذر غفاری نے جہاں محبت علی کا بیج بویا تھا، اس محبت علی میں اس معاشرے میں رہنے والا عیسائی بھی علی کی فضیلت لکھتا ہے. 4 جلدوں میں کتاب لکھی، نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ الامام علی. یہ کتاب کا نام ہے. کہتے ہیں دنیا میں عدل انسانی کی کوئی آواز ہے تو امام علی. اس نے اپنی کتاب کے مقدمے میں سادات غیر سادات ایک بڑی خوبصورت بات کی. کتاب کے مقدمے میں دنیا کو خطاب کر کے کہتا ہے یا دنیا ماذا علیک لو حشدت قواک وآتیت فی کل زمن بعلی بعلمہ ولسانہ وذی فقارہ. اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر دیتا. اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر دیتی. علم وہی علی والا ہوتا، زبان وہی علی والی ہوتی، ذوالفقار وہی علی والی ہوتی. اس کتاب کا خلاصہ کر کے ترجمہ کیا گیا ایک جلد میں، وہ پڑھیے گا، ندائے عدالت انسانی. میں نے پڑھا کہ یہ جارج جرداق ابھی چند دن پہلے فوت ہوا ہے، کچھ تھوڑا عرصہ ہوا ہے اس کو فوت ہو گیا. جب اس نے کتاب لکھ لی تو چھپوانے کے پیسے نہیں تھے، پریشان تھا. چرچ میں گیا اتوار والے دن تو پادری نے پوچھا جارج کیا بات ہے، پریشان کیوں نظر آتے ہو؟ کہتا میں نے ایک کتاب لکھی ہے، چھپوانے کے پیسے نہیں. پادری نے کہا تو پریشان نہ ہو، چرچ تیری کتاب چھپوائے گا. کہنے لگا پادری صاحب میں نے جو کتاب لکھی ہے کوئی حضرت عیسیٰ کے فضائل نہیں لکھے، میں نے کوئی حضرت مریم کے فضائل نہیں لکھے، میں نے تو مسلمانوں کے ایک خلیفہ کی عدالت پر وہ کتاب لکھی. پادری نے پوچھا کس مسلمان خلیفہ کی عدالت پر؟ کہتا ہے علی ابن ابی طالب کی عدالت پر. پادری کہتا ہے اب چرچ ضرور تیری کتاب چھپوائے. چرچ ضرور تیری کتاب چھپوائے گا. خوش ہو کے پوچھا وہ کیسے؟ پادری کہتا ہے ہم جانتے ہیں علی واحد حکمران تھے مسلمانوں میں، مسلمانوں کے کہ جس نے اپنے دور خلافت میں ہم عیسائیوں کے حقوق کا بھی دفاع کیا.
ہم عیسائیوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا تھا۔ کہاں لائے گی دنیا امیر المومنین جیسا عادل حکمران؟ انصاریان، آیت اللہ انصاریان، ایران کے ویز شہیر، شاید کچھ حضرات جانتے ہوں، بڑی معروف دعائے کمیل کی ان کی محفل ہوتی تھی، بہت اچھے وہ خطیب استاد انصاریان، وہ خطاب فرما رہے تھے اور ان کی زبان سے میں نے یہ روایت سنی۔ امیر المومنین اپنے پورے دور خلافت میں کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی ساتھ چلے۔ ہوتا ہے نا حکمران چلتے ہیں، یہاں تو ایم پی اے چلتا ہے تو آگے پیچھے 100 بندہ ہوتا ہے، جی پروٹوکول ہوتا ہے۔ مولا فرماتے تھے یہ انسان کی ذلت ہے، مولا اجازت نہیں دیتے تھے، مت چلو میرے ساتھ، تنہا چلتے تھے امیر المومنین۔ اور علی مولا فرمایا کرتے تھے اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کرو، چاہے ایک دانہ گندم کیوں نہ ہو، ایک دانہ گندم کیوں نہ ہو، اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، میرے محترم سامعین، آیت اللہ انصاریان فرما رہے تھے امیر المومنین تنہا جب چلتے تھے، لوگ جو کھجور کی کھا کے گٹھلیاں پھینک دیتے تھے، امیر المومنین کھجور کی ان گٹھلیوں کو چنتے تھے اور انہیں اکٹھا کر کے علی مولا بو دیتے تھے، کاشت کر دیتے تھے۔ اس طرح سے 1,00,000 پودا کھجور کا تیار کیا علی مولا نے۔ سنیے سنیے، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 1,00,000 پودا، اتنا بڑا نخلستان، اتنا بڑا کھجور کا باغ پروان چڑھایا، تیار کیا، انہیں پانی دیتے تھے۔ اور جب وہ نخلستان تیار ہو گیا، حسنین کریمین کو بلا کے وصیت کی، فرمایا میرے بیٹو، میں یہ نخلستان، یہ کھجوروں کا باغ یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے وقف کر کے جا رہا ہوں۔ میں اس نخلستان کو یتیموں اور مسکینوں کے لیے وقف کر رہا ہوں، اور اس نخلستان سے تمہیں بھی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، تم بھی اسی صورت میں اس نخلستان سے لے سکتے ہو جب تم بھی فقیر ہو جاؤ اور تم بھی مسکین ہو جاؤ۔ زندگی بھری پڑی ہے امیر المومنین کے عدل کے نمونے۔ اسی جارج جرداق نے اپنی کتاب میں جب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے اسباب پہ بحث کی ہے نا، تو پتہ کیا لکھا ہے؟ مولا کی شہادت کا سبب کیا لکھا ہے؟ عیسائی نے لکھتا ہے قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، صرف اس لیے شہید کیا گیا، علی بہت بڑا عادل تھا، علی عادل بہت، علی مولا کا عادل لوگوں سے برداشت نہیں ہوا، شدت عدل کی وجہ سے علی کو قتل۔ کوفہ میں حاکم بن کے آئے، نہج البلاغہ کا مطالعہ کیجئے، خدا جانتا ہے ایک ایک جملہ مولا فرماتے یاد رکھو۔ اب باتیں اتنی آ رہی ہیں کہ میں وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور حالات کو بھی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں جملہ ہے، نہج البلاغہ میں، روٹی کپڑا مکان کے نام پہ ووٹ لینا اور اقتدار حاصل کرنا اور بات ہے۔ علی مولا فرماتے میرے جہاں تک میری سلطنت اور حکمرانی کی حدیں تھیں، یہ امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں جملہ ہے، فرماتے میرے دور اقتدار میں اور میری حد اقتدار میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس کھانے کو غذا نہ ہو، پہننے کو لباس نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو۔ رہنے کو گھر نہ ہو۔ کہیں سے کوئی وفد آیا تو امیر المومنین پھٹے پرانے بوریے پہ بیٹھے تھے، یا علی حکومت اسلامی کے آپ حاکم، کوئی اچھے قالین بچھے ہوتے، کوئی اچھی مسند لگی ہوتی۔ فرمایا اچھے قالین ہیں میرے پاس، لیکن میں نے جنت میں بھجوا رکھے۔
حاکم بن کے آئے کوفہ میں، اور پہلا جو خطبہ صدارت تھا اس میں فرمایا کوفے والو میں تمہارا حاکم بن کے آیا ہوں، یہ علی کی تلوار، یہ میری زرہ، یہ میری سواری، یہ میری چادر اور میرا لباس، میں خلافت سے الگ کر دیا جاؤں یا قتل کر دیا جاؤں، اس مال سے زیادہ مال علی کے گھر سے نکلے تو سمجھنا علی نے تمہارے حق میں خیانت کی۔ جو فرماتے تھے اقنم من نفسی بین یقال امیر المؤمنین ولم اشارکم فی مقارہ الدہر، کہ علی اسی بات پہ قناعت کر لے اور علی اسی بات پہ خوش ہو جائے کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہہ کے بلاتے ہیں اور میں لوگوں کے دکھوں میں شریک نہ ہوں۔ یہ مولا نے فرمایا تھا کہ ایک حکومت اسلامی کے حاکم کو اس کا رہن سہن، اس کا لباس، اس کی غذا، اس حکومت کے اندر رہنے والے غریب سے غریب انسان سے بھی پست ہونی چاہیے۔ کوئی فقیر اور مسکین بھی دیکھ کے یہ نہ کہے کہ ہمارا حاکم تو اچھا کھاتا ہے اور ہمیں اچھا کھانے کو نہیں ملتا۔ کہاں لائے گی دنیا نظیر؟ فخر رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں، تفسیر مفاتیح الغیب میں، سورہ کہف کی تفسیر میں اس روایت کو لکھا، ہمارے علماء نے بھی لکھا، مولا امیر کے دور اقتدار میں مولا کا ایک چاہنے والا تھا، محب تھا، حبشی النسل غلام تھا مولا کا، چوری کر بیٹھا، چوری کے جرم میں پکڑا گیا، امیر المومنین کی بارگاہ میں لے آئے۔ مولا نے جب اس سے پوچھا تو اس نے اقرار جرم کیا، ہاں مولا مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے چوری کی ہے۔ مولا نے حد جاری کرنے کا حکم سنا دیا، اس کا ہاتھ کاٹو۔ اپنے چاہنے والے جو تھے وہ سفارشی بن گئے، یا علی مہربانی کریں، آپ کا چاہنے والا ہے، محب ہے، آپ کا غلام ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، معاف کر دیں۔ علی مولا نے فرمایا اگر میرا چاہنے والا تھا تو اس کا کردار عظیم ہونا چاہیے تھا، اگر یہ مجھ سے محبت کرتا تھا تو اس کا کردار عظیم ہونا چاہیے تھا۔ مولا نے حد جاری کر دی، ہاتھ کاٹ دیے، انگلیاں کٹی ہوئی انگلیاں، چونکہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے نا، وہ ہاتھ یہاں سے نہیں کاٹا جاتا، کلائی سے، انگلیاں، چونکہ قرآن کہتا ہے ان المساجد للہ، یہ جو اعضائے سجدہ ہیں یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ ہتھیلیاں سجدے میں لگتی ہیں، واجب ہے لگانا، یہ اللہ کی ملکیت ہے، ان ہتھیلیوں کو نہیں کاٹو۔ انگلیاں کاٹیں، کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ میں پکڑ لیں، دوسرے ہاتھ میں خون بہتا جا رہا ہے، اور کوفے میں جا رہا ہے۔ ابن قوا خارجیوں کا سردار تھا، منافق بدبخت۔ ابن قوا نے جب دیکھا نا کہ یہ تو علی کا چاہنے والا ہے، یہ تو علی کا بڑا محب تھا، غلام تھا، اور آج مولا علی نے اس پہ حد جاری کر دی اور ہاتھ کاٹ دیا، تو آج اس کی زبان علی کے خلاف بولے گی۔ اس توقع سے اور اس ارادے سے سامنے آ کے پوچھتا ہے کہ ما قطع یمینک، یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ کہتا ہے قطع یمینی امیر المومنین، یعصوب المسلمین، امام المسلمین، قائد الغر المحجلین، ختن الرسول، ختن الرسول، زوج البطول، الہادی الی الرشاد، الناطق بالسداد، المنتقم من الجہال، المصادم الابطال، رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ، علی بن ابی طالب۔ ابن قوا حیران ہو گیا، کمال ہو گیا، علی نے ہاتھ کاٹ دی، اب بھی علی کے فضائل پڑھتا۔ ہاں میں تو توقع رکھتا تھا کہ علی کے خلاف کوئی بات کرے گا، یہ تو علی کے قصیدے پڑھنے شروع کر دی۔ سنیے میرے دوستو، ایک جملہ یہاں رک کے کہا کرتا ہوں، سنو، جیب نوٹوں سے بھر جائے، جیب نوٹوں سے پر ہو جائے، علی کی عظمت کا قصیدہ پڑھنا ہر کوئی جانتا ہے، ہاتھ کٹوا کے قصیدہ پڑھنا کوئی جانتا ہے۔ نوٹ لے کے قصیدے پڑھنے ہر کوئی جانتا ہے۔ کتنے منافق ہیں جو نوٹوں کے چکر میں تمہارے ممبر پہ آتے ہیں اور اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں۔ ہاتھ کٹوا کے قصیدہ پڑھنا کوئی جانتا ہے۔
توجہ چاہ رہا ہوں، یہ خود مولا امیر نے فرمایا نہج البلاغہ میں، سنیے جناب امیر کا جملہ۔ علی مولا ارشاد فرماتے ہیں واللہ لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، خدا کی قسم میں تلوار مومن کی ناک پہ مار دوں اور مومن کی ناک اڑا دوں کہ وہ مجھ سے بغض کرے، مومن پھر بھی مجھ سے بغض نہیں کرے گا۔ وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ أَلَا يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اور فرماتے ہیں میں ساری دنیا منافق کے قدموں میں ڈال دوں کہ وہ مجھ سے محبت کرے، منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ لِأَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي يَا عَلِي لَا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ، اس لیے کہ یہ فیصلہ پیغمبر کی زبان سے صادر ہو چکا، یا علی منافق تو اس سے محبت نہیں کرے گا، مومن تو اسے بغض نہیں کرے گا۔ یا علی منافق تو اس سے محبت نہیں کرے گا، مومن تو اس سے۔ ابن قوا حیران ہو گئے، علی نے ہاتھ کاٹ دیا، اب بھی علی کے فضائل پڑھتا ہے۔ جملہ سنو گے؟ جائز صاحب تشریف لے آئے، بس میں تو انہی کے انتظار میں پڑھ رہا تھا۔ سنو، ابن قوا حیران ہو گیا کہ ہاتھ کٹ گیا ہے اور اب بھی علی کے فضائل پڑھتا ہے، تو کہتا ہے وہ حبشی النسل غلام قد قطع یمینی بحق، خارجی یاد رکھ علی نے نہ حق تو نہیں کاٹا، میرا حق بنتا تھا، میں نے گناہ کیا، میں نے چوری کی، میں نے غلطی کی، نہ حق تو نہیں کاٹا، علی نے حق کے ساتھ میرا ہاتھ کاٹا۔ اور خارجی یاد رکھ یہ تو علی کا کرم ہے مجھ پر، یہ تو علی کا احسان ہے مجھ پر، جس نے دنیا میں مجھ پہ حد جاری کر کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لی۔ کسی نے جا کے بارگاہ امامت میں عرض کی مولا جس غلام پہ آپ نے حد جاری کی وہ تو فضائل پڑھتا پھرتا۔ مولا نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ وہ حبشی نسل آیا، بارگاہ امامت میں کٹی ہوئی انگلیاں ہتھیلی کے ساتھ رکھیں، اوپر ایک کپڑا ڈالا، کچھ کلمات ادا فرمائے، جب کپڑا ہٹایا تو ہاتھ سالم تھا۔ میں کہتا ہوں ہاتھ کاٹنا یہ عدل علی تھا، ہاتھ جوڑنا یہ فضل ہے۔ لاؤ کہ دنیا میں کوئی ایسی نظیر، اتنا عادل امام تھا، دنیا میں کبھی آپ نے سنی ایسی بات یا دیکھی ایسی بات کہ بہن بھائی کی لاش پہ آ کے سننا، جملہ سننا، بھائی کو نہیں روتی بلکہ قاتل کا قصیدہ پڑھتی ہے۔ جنگ خندق میں عمر ابن عبد ود کی بہن جب پتہ چلا نا کہ میرا بھائی عمر مارا گیا تو آئی تو بھائی کو رونے، لیکن جب لاش کی کیفیت دیکھی، وہ قیمتی خود، وہ قیمتی زرہ، وہ قیمتی تلوار، تو ہر چیز سلامت، ورنہ یہ جو مارنے والا ہوتا ہے وہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ جب لاش کو دیکھا نا کہ بے حرمتی نہیں ہوئی، بھائی کو کہتی ہے لوکانا قاتل عمر غیر قاتل ہی لبقیتہ ابدا ما دمت فی البلد لکنہ قاتلہ من لا نظیر لہو کانا یدعى ابوہ بیضۃ البلد۔ بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کہتی بھائی علی کے علاوہ تیرا اگر کوئی اور قاتل ہوتا نا میں ساری زندگی تجھے روتی، لیکن اب تجھے روں گی نہیں، اس لیے کہ تیرا قاتل اتنا شریف ہے۔ تیرا قاتل اتنا قریب ہے، اب میں تجھے نہیں روں گی، علی کی شرافت اور کریمی کو یاد رکھوں گی۔
جی لیکن خدا جانتا ہے جب زینب آئی ہے نا بھائی کی لاش پر، کیفیت کیا ہو چکی تھی، سوال کر کے پوچھتی تھی انتا اخل حسین، انتا ابن ام زہرا، کیا میری ماں زہرا کا جایا حسین تو؟ بھائی کی لاش کی جو کیفیت تھی نا، وہ درد پھر نانا کو سنایا ہے۔ رخ پھر گیا مدینے کی طرف، یا جدہ صلی اللہ علیہ ملائکۃ السما، نانا آپ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے، ھذا حسین بلا رحم، نانا دیکھ یہ ریت پہ تیرا حسین، مسلوب الامامت والردہ، جس کے لباس کو لوٹ، مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء قطع کر دیے گئے۔ اس کے بعد ایک درد بھرا جملہ کہا، نانا یا جدہ بناتوں کا سب آیا، نانا دیکھ تیری بیٹیاں قیدی بنا، زینب کلثوم کے ہاتھوں میں رسن پہنا دے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔